GHQ حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی 8 نومبر تک مؤخر۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کے سماعت۔ شیخ رشید، عمر ایوب، زرتاج گل، راشد حفیظ، صداقت عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا، جس سے ان کو الٹیاں ہوئیں۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا، یہ سب جعلی کیس ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بشرا بی بی کی میرٹ پر ضمانت ہوئی، بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ ثانیہ نشتر نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں کارروائی۔ پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس ٹیم پر حملہ کرنے والے 3 خواریجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ عوام کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی پر خوشی کا اظہار۔ خوشی میں ایف سی اہلکاروں کو کندھے پر اٹھا لیا، نعرے بھی لگا دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت میں صنم جاوید کے خلاف 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت دیگر مقدمات کی سماعت۔ ATC عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمہ صنم جاوید کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں، میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، لاہور میں ہوں، دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری بہت گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ برطانیہ کی قانونی درسگاہ مڈل ٹیمپل میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں تقریب بطور بینچر منتخب کر لیا گیا۔ PTI کارکنان کا درسگاہ کے باہر سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج۔ ملائکہ بخاری، زلفت بخاری، اظہر مشوانی اور دیگر کا مظاہرین سے خطاب۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اسی قانونی درسگاہ سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں ہمارے 8 ووٹ تھے، ووٹ نہ دیتے تو ترمیم کا بہت گندا ڈرافٹ آتا۔ ہم نے اپوزیشن میں رہ کر ترمیم منظور کی۔ ملک کے نظریاتی مسائل ہیں، ملک کو آئین کے تابع بنانا ہے۔ 2028 تک سودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ خصوصی عدالت اوورسیز پاکستانیز پر پراپرٹی بل، ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل منظور۔ صدر مملکت نے دونوں بلز کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کے ساتھ خصوصی عدالتیں قائم کرے گی۔ سمندر پار پاکستانی غیر منقولہ جائیدادوں کے حوالے سے درخواستیں دائر کر سکیں گے۔ الیکٹرانک طریقے سے بھی درخواستیں فائل کی جا سکیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے سعودی ولی عہد کی دوداندیش قیادت کو سراہا۔ کہا، سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پاک سعودی مضبوط اقتصادی شراکت داری کا اعادہ۔ بلوچستان کے ضلع سبی کے قریب مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی، 5 مسافر جاں بحق 13 زخمی ہو گئے۔ مسافر وین کوئٹہ سے جیکب آباد جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری میں ٹرالر کو اوورٹیک کرنے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں اور میتوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال سبی منتقل کر دیا گیا۔
पंजाब में फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। पूरी नून लीग का बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समाज से बालातर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। का नाअहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। नाअहल लीग का ख्याल है कि बुशरा बीबी नवाज शरीफ और मरियम की तरह लंदन क्यों नहीं गई। बुशरा बीबी जब तक चाहे पेशावर में रह सकती है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। हरदीप सिंह निजुल कत्ल केस में कौमी सलामती कमेटी के सामने कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का बड़ा बयान। कहा, मैंने ही अमेरिकी अखबार में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। और पाकिस्तान के लेजेंड एथलीट एजाज कैप्टन मोहम्मद यूनुस इंतकाल कर गए। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मुकाबलों में 27 गोल्ड मेडल्स जीते। वो 800 और 1500 मीटर की दौड़ के टॉप एथलीट थे। 1974 में ईरान में होने वाली एशियन गेम्स में मलिक यूनुस ने 1500 मीटर दौड़ का गोल्ड मेडल जीता। 1991 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ